अस्सलामु अलैकुम सामीन। आज हम मज़मून मिर्ज़ा गालिब की शख्सियत और फ़न का दूसरा हिस्सा लेके हाजिर हुए हैं। इस हिस्से में हम मिर्ज़ा गालिब के इश्क़े मजाजी का जायज़ा लेंगे। चलें फिर वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं जहां से टूटा था। मिर्ज़ा गालिब उर्दू अदब पे 220 साल गुजरने के बाद भी हुक्मरान हैं। मिर्ज़ा गालिब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उर्दू अदब में गालिब की शायरी हमेशा तरोताज़ा ही रहेगी। गालिब ने लफ्ज़ों को कमाले फ़न से बरता है। गालिब ने खालिस उर्दू लुग़त का सहारा लिया है। गालिब की शख्सियत और फ़न कसीरुल जहती है। उनकी इनफरादियत और अज़मत इतने पहलुओं में जलवागर हुई है कि इसका अहाता किसी इंसान के बस की बात नहीं है। गालिब ने अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ फ़ारसी शेरगोई से किया। कलाम के 3 हिस्से फ़ारसी और 1 हिस्सा उर्दू शायरी पर मबनी है। मिर्ज़ा ने फ़ारसी शायर बेदिल को तकलीद के लिए चुना। तर्ज़े बेदिल में रेख्ता लिखना, तर्ज़े बेदिल में रेख्ता लिखना, असदुल्ला खां क़यामत है। फिर गालिब ने शायरी के दूसरे दौर में कदम रखा। यहाँ उर्दू शेर कहते हुए फ़ारसी के अल्फाज उर्दू शायरी की दिलकशी में इजाफा करते दिखाई देते हैं। नाज़ुक ख्याली बदस्तूर मौजूद है, मगर इसके साथ साथ अक़लियत, मानवियत और जज्बे की शिद्दत सर चढ़ के बोलती है। गालिब यहाँ तंगनाए गज़ल को वुसअत बख्शते दिखाई देते हैं। यहाँ वो कभी तसव्वुफ में पनाह ढूंढते हैं तो कभी मजहब में अमान तलाश करते हैं। कभी यासियत के गहरे समंदर में गिरते गिरते बचने के लिए हाथ पांव मारते हैं और कभी ख्वाबों ही ख्वाबों में आरज़ुओं की जन्नत तलाश करते हैं। इस दौर की इनफरादियत गालिब की बेचैनी है। वो आसमान की तलाश में जरूर निकले हैं, लेकिन जमीन ने उन्हें खुद से जुदा नहीं किया। उन्होंने वली बनना चाहा, मगर दुनिया तमाम तर रंगीनियों के साथ दामनगीर रही। ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब। तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार होता। मोहब्बत का रिवायती मजमून जब गालिब के कलम से छूता है तो एक ऐसे शख्स की मोहब्बत बन जाता है जो खुददार भी है और अनापरस्त भी। वो अफलातूनी मोहब्बत के कायल नहीं है। और जब इश्क से मुतल्लिक मज़ामीन उनके कलाम का हिस्सा बनते हैं तो उनमें भी एक नुदरत बयानी दिखाई देती है। गालिब की शख्सियत में अनानियत और खुद पसंदी का रंग सबसे ज्यादा नुमाया था। यही वजह है कि इसके असरात उनकी शायरी और खसूसियत के साथ उनके तस्वुर इश्क में अपनी झलक दिखाते हैं। वो अपनी जात के सामने माशूक तक को अहमियत नहीं देते। हालांकि माशूक से ज्यादा शायरों को कोई चीज अजीज नहीं होती। माशूक का वस्ल उनकी जिंदगी की मेराज होता है, लेकिन गालिब का अंदाज यहाँ भी जुदा है। वो अपनी खो न छोड़ेंगे, हम अपनी वज़ा क्यों छोड़ें। वो अपनी खो न छोड़ेंगे, हम अपनी वज़ा क्यों छोड़ें। सुबह सर बन के क्यों पूछें कि हमसे सरगरा क्यों हो। इसी किस्म के हालात उनकी शायरी में हिजरो फराक की कैफियत को बयान करते हैं, वरना उनकी सारी शायरी इस किस्म के बयानात से खाली है। उनकी अनानियत कहीं पर भी बस नहीं करती, बल्कि वो उसके ज़ेरे असर बहुत दूर तक जाते हैं। वो इन्हें इश्क में सर फोड़ने से बाज रखती है। अगर सर फोड़ना ही इश्क में जरूरी हो जाए तो फिर वो किसी एक के संगे दर पे सर फोड़ने को जरूरी ख्याल नहीं करते। वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ही ठहरा। वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ही ठहरा। तो फिर ऐ संग दिल तेरा ही संगे आस्ता क्यों हो। इस शेर के अंदाज़े बयान में उनकी अनानियत के असरात वाज़िह दिखाई देते हैं। और ना सिर्फ इस शेर में बल्कि उनके सारे कलाम को
بغور پڑھا جائے تو علم ہوتا ہے کہ غالب کا عشق مجازی کا خانہ بالکل خالی ہے۔ غالب نے عمر بھر کسی سے محبت نہیں کی۔ ان کے نزدیک اہمیت ہے تو صرف اور صرف ان کی اپنی ذات کی ہے۔ شرفوں کے کوٹھے شرفا کی آمد و رفت کا مرکز تھے۔ یہاں تہذیب و معاشرت، ادب و آداب اور شین کاف درست کرنے کے لیے نوجوانوں کو بھیجا جاتا تھا۔ چونکہ معاشرے کی مجموعی صورتحال کافی ابتر تھی، لہذا لوگ اپنے دل بہلانے کو کوٹھوں کا رخ کیا کرتے تھے۔ ان کوٹھوں پر موجود طوائفیں شعر و شاعری سے بھی دلچسپی رکھتی تھیں۔ ان میں سے کچھ تو شاعرات بھی تھیں، یہ شعری ذوق رکھتی تھیں اور پسندیدہ شاعروں کا کلام مجروں میں گایا کرتی تھیں۔ اسی طرح سے شاعر مشہور ہو جاتے تھے، یہ عمدہ کلام کی تلاش میں رہتی تھیں۔ مرزا غالب اپنا کلام ایک دوست کے پاس جمع کروایا کرتے تھے جس کی بازار میں کتابوں کی دکان تھی۔ وہ مرزا کا قدردان تھا، جو نیا کلام مرزا کہتے وہ شوق سے سنتا اور لکھ لیتا، یا مرزا اپنا لکھا ہوا کلام اس کو دے دیتے اور وہ سنبھال لیتا۔ اسی دکان پہ نواب جان نامی ایک طوائف بھی آیا کرتی تھی۔ یہ بہت خوبصورت اور سخن فہم عورت تھی۔ اس کا اصلی نام زیب النساء تھا۔ نواب جان کے نام سے مشہور تھی، اپنی ماں کے ساتھ بالا خانے میں رہا کرتی تھی۔ ایک دن اس کی نظر مرزا کے کلام پہ پڑی تو فریفتہ ہو گئی اور آپ کے کلام کو مجروں میں گانے لگی۔ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کوریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کوریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ ایک اتفاقیہ ملاقات میں نواب جان نامی یہ طوائف غالب پر دل و جان سے عاشق ہو گئی۔ عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں ہونے جگر ہونے تک، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ نواب جان مرزا کے ہجر میں آہیں بھرنے لگی، قاصد کے ذریعے پیغام بھیجنے لگی اور آپ کو اپنے کوٹھے پہ بلانے لگی۔ مرزا نے ایسی راہ پہ جانے سے انکار کر دیا جو ان کو پستیوں میں گرا دے۔ اس وقت مرزا کو دلی میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک دن سرے راہ اسی طوائف سے ملاقات ہوئی تو طوائف نے مرزا سے کہا کہ وہ مرزا کے لیے دن رات دعا کرتی ہے کہ مرزا دلی کے سرتاج شاعر بن جائیں۔ مرزا نے وعدہ کیا کہ اگر ایسا ہوا اور وہ مشہور ہو گئے تو نواب جان کے لیے ایک دو شالہ لائیں گے۔ عشق میں مسلسل ناکامی کے بعد دل ٹوٹنے پر یہ طوائف دلی ہی چھوڑ گئی اور مسلسل بیمار رہنے لگی۔ مرزا شراب نوش ضرور تھے لیکن باکردار بھی تھے۔ کچھ عرصے بعد مرزا جب مشہور ہو گئے تو وعدہ پورا کرنے کی غرض سے ایک دو شالہ لے کے بالا خانے پہنچے۔ وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ نواب جان شہر چھوڑ گئی ہے۔ 1826 میں مرزا نے پینشن کی غرض سے کلکتے کے سفر کا ارادہ باندھا۔ جب مرزا بنارس پہنچے تو وہاں مرزا نے 1 ماہ قیام کیا۔ قیام کے دوران آپ کی سریرا ملاقات نواب جان دلی والی طوائف کی والدہ سے ہو گئی۔ جب نواب جان کا حال احوال پوچھا تو کہنے لگی آئیے آپ کو ملواتی ہوں۔ مرزا اس کی تقلید میں چلے تو ایک قبر پہ جا پہنچے۔ نواب جان کی والدہ نے کہا یہ رہی نواب جان، اس کو ایسا روگ لگ گیا تھا کہ جان سے گئی۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، گر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔
کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ نامساعد حالات، مالی تنگی، اولاد کی وفات نے شکوہ مرزا کے شعروں کا حصہ بنا دیا۔ دائم پڑا رہوں تیرے در پر نہیں ہوں میں، دائم پڑا رہوں تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ غالب غزل کے شاعر ہیں اور غزل واردات عشق کی رودات ہے، درد دل کی حکایت ہے۔ غالب کی عشقیہ شاعری زندگی سے بھرپور ہے، یہ زندگی آمیز بھی ہے اور زندگی آموز بھی۔ یہ زندگی سے بیزاری نہیں سکھاتی بلکہ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ اس میں جذبات کی بہت اہمیت ہے لیکن یہ تمام تر جذباتی نہیں۔ اس میں روایت کے اثرات بھی ہیں لیکن روایتی ہونے سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں۔ اس میں فرد کے انفرادی کیفیات کی ترجمانی ہے، اس میں فرد کی انفرادی کیفیات کی ترجمانی ہے لیکن اس کا سماجی پس منظر بھی ہے۔ یہ اپنے زمانے کی پیداوار ہے، اس میں بہت صاف ستھری فضا ہے، یہ بڑی شفاف ہے جیسے کوثر و تسنیم سے دھل کے نکلی ہو، یہ دلوں میں شمع سی فروزاں کرتی چلی جاتی ہے۔ اس میں فلسفیانہ زاویہ نظر کی جھلک ہے لیکن مفکرانہ آہنگ بھی ہے۔ اس میں پیچ و خم ہے، نشیب و فراز ہیں، یہ خاصی پہلودار ہے۔ ذہنی الجھنوں نے اس کا راستہ نہیں روکا، اس کی صورت مسخ نہیں کی، اس کے غم کی بنیاد زندگی کو حسین دیکھنے کی تمنا ہے۔ یہاں بھی غالب نے ایک نیا رنگ اپنایا ہے، ندرت بیانی سے کام لیا ہے۔ اسی وجہ سے غالب کی عشقیہ شاعری بھی عام شاعروں کی شاعری سے مختلف دکھائی دے۔ درد ہو دل میں تو دوا کیجیے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجیے، ہم کو فریاد کرنی آتی ہے، ہم کو فریاد کرنی آتی ہے، آپ سنتے نہیں تو کیا کیجیے، ان بتوں کو خدا سے کیا مطلب، ان بتوں کو خدا سے کیا مطلب، توبہ توبہ خدا خدا کیجیے، رنج اٹھانے سے بھی خوشی ہوگی، رنج اٹھانے سے بھی خوشی ہوگی، پہلے دل درد آشنا کیجیے، عرض شوخی نشاط عالم ہے، عرض شوخی نشاط عالم ہے، حسن کو اور خود نما کیجیے، دشمنی ہو چکی با قدر وفا، دشمنی ہو چکی با قدر وفا۔